جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں بلکہ پورا ماہ ہی ہم نے روزوں کے اوپر میسج سنا، روزے کے بارے میں جانا، اس کی اہمیت کو، اس کے اجر کو۔ لاسٹ ٹائم کتنے اجر آپ کی زندگی میں رکھے گئے؟ تو بتا سکتا ہے روزے کے اجر؟ لاسٹ ٹائم میں نے بتائے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں اجر کیا ملتا ہے۔ جی کتنے اجر؟ ہاللیلویہ۔ کس نے کہا 10؟ جی زوردار تالیاں بیٹے عادت سے۔ یہ تو صرف شخصی زندگی کے لیے ہے، آپ کے لیے جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ایک اجتماعی اجر بھی ہیں اس دنیا کے اندر جو خدا آپ کو دیتا ہے، یعنی کہ اکٹھے دعا کرنے سے، اکٹھا کلیسیا کے روزہ رکھنے سے یہ اجتماعی اجر ہے جو خداوند آپ کو دیتا ہے۔ اور یہ یسایہ چیپٹر 58 کے اندر یہ پورا چیپٹر جو ہے یہ روزے کے متعلق جو ہے، اس میں اجر، روزہ کیسے رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، کن کے لیے یہ روزہ رکھا جاتا ہے، مقصد کے تحت بھوکوں کو کھلانا، ظلم کی زنجیریں توڑنا، شفا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اور اپنی مکاشفات کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، خدا سے اپنے مکاشفات مانگ سکتے ہیں۔ یعنی کہ پورے طور پر پورا ماہ آپ کو سکھائے گا اس کا مطلب، روزہ کتنے جو ہے بائبل میں کتنی مرتبہ اس کا نام آیا روزے کا، اس کے علاوہ عہد عتیق میں کتنے مرتبہ آیا، عہد جدید میں کتنی مرتبہ آیا۔ خدا ان کا شکر بجا لاتے ہیں کہ کلیسیا نے سیکھا کہ روزہ کب سے کب تک رکھا جائے، کس طریقے سے رکھا جائے، اس کے اجر کیا ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا گیا آپ کی زندگی میں تاکہ آپ کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ اور یہ بھی بتایا گیا آپ کو کہ روزہ پورے طور پر نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا ہے۔ مت سوچیں کہ توے کی پکی نہیں اور پانی مشروب پی لیا ہم نے، شربت پی لیا۔ یاد رکھیے گا یہ روزہ نہیں ہے، روزہ مکمل اجتناب ہے کسی چیز سے جو خدا ہمیں کہتا ہے۔ اس لیے پورے طور پر آپ کو سکھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا تاکہ آپ پورے طور پر بائبل میں سے آپ بتا سکیں، اور کن کن شخصیات نے کتنے کتنے دن کا روزہ رکھا یہ بھی آپ کو بتایا گیا، کتنے لوگوں نے رکھا۔ 25 اشخاص نے بائبل کے اندر روزہ رکھا، اور کتنے کتنے دن کا رکھا یہ بھی بتا دیا گیا آپ کو، پورے طور پر پوری بائبل کے اندر میں سے آپ کو بتایا گیا تاکہ جو بھی خدشات ہیں، جو بھی ہماری زندگی کے اندر ایسے وہم پائے جاتے ہیں جو آپ کو ٹریک سے اتارتے ہیں، ایسی بدعتیں دنیا کے اندر ہیں جو آپ کو ٹریک سے اتارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یعنی کہ بہت سے ایسی ڈینومینیشنز ہیں جنہوں نے اپنے پروفٹ بنائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروفٹ ہے، اسی کا نام لے کر آپ نے دعا کرنی ہے، اور بہت سی ایسی ڈینومینیشنز ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں مسیحیت کے اندر، کرسچینٹی کے اندر ایک ہی نام ہے، اور وہ میرے یسوع مسیح ناصری کا نام ہے، خدا کے بیٹے کا نام ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے آگے یہ گھٹنے جھکیں، اسی کے آگے ساری دنیا اپنے گھٹنے جھکاتی ہے، اور میرے خداوند یسوع مسیح ناصری خدا کے بیٹے کا نام ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ سنائیں آج کا کلام جو میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کلام کو میں نے کہا تھا کہ میں روزوں کے بعد دوبارہ جاری رکھوں گا۔ خدا انصاف کرتا ہے لیکن انسان کو دیکھ کے انصاف کرتا ہے۔ مت سوچیں کہ ہم غلط ہیں اور ہمارا انصاف اچھا ہوگا، ہم کہیں گے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہمارا انصاف بھی اچھا ہوگا، ہم جو مانگیں گے ہمیں مل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا انصاف کرتا ہے اور آپ کو دیکھے، اور میں نے ببلیکلی طور پر بائبل کے اندر آپ کو بتایا بھی اور سکھایا بھی، دو حوالے دیے خدا کے دو بڑے فیصلے۔ ایک فیصلہ آپ کو بتا دیا گیا، آج ہم 2-3 مثالیں دیکھیں گے، اور اگلے اتوار کیونکہ 5 سنڈے ہے، اس کے بعد ہم اسی کلام کو دوبارہ جاری رکھیں گے بائبل میں سے مثالیں دے کر کہ خدا انصاف کرتا ہے اپنے لوگوں کا اس دنیا کے اندر۔ مت کہیں گے خدا انصاف نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے اس دنیا کے اندر۔ پہلی مثال جو میں نے دی تھی آپ بتا سکتے ہیں جی کس کی مثال تھی یہ؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ذرا غور سے سنا کریں کلام کو۔ میں نے ایک پہلی مثال جو دو بڑے فیصلے، بڑا فیصلہ جو خدا نے کیا عقیہ بادشاہ کے بارے میں کیا تھا جو ایزبل کا ہسبینڈ تھا، اس کے بارے میں
ایک بڑا فیصلہ خدا نے کیا تھا. خدا کا کلام دوسرا تواریخ اس کے 18ویں باب اس کی 18ویں آیت سے خداوند کا کلام کہتا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا, اس کے بعد ہم دوسرے فیصلے کے بارے میں جائیں گے. خدا نے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور وہاں سے ایک فیصلہ صادر کیا خداوند نے, اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ خداوند کا کلام کہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر, وہ کہتا ہے خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دائنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے. اور خداوند نے فرمایا شاہ اسرائیل اخیب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رماد جلال میں مقتول ہو, یعنی کہ مر جائے. یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر یہ فیصلہ خدا کر رہا ہے اخیب بادشاہ کا. وہ بادشاہ ہے لیکن وہ شیطان کے قبضے کے اندر ہے, اور کلام کہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر وہ شیطان کے قبضے میں ہے, اور اس کا فیصلہ بھی خدا کر رہا ہے. خدا اس کا فیصلہ کر رہا ہے. سنیں, کلام کہتا ہے کسی نے کچھ اور کسی نے, یہاں پر خدا پوچھ رہا ہے کس کو کون بہکائے گا؟ اخیب بادشاہ کو. اب کلام سنیں, کلام کہتا ہے کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. دوسرا تواریخ اس کا 18واں باب 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا, اور پھر 20ویں آیت کو کہتا ہے تب ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں اسے بہکاؤں گی. اور وہ جھوٹ کی روح تھی, جھوٹ کی روح تھی, وہ جھوٹ بولنے والی روح, یعنی کہ اس کے اندر بھی شیطان سمایا ہوا تھا, اور پھر روح بھی جو تھی وہ جھوٹ کی روح اس کے اندر گئی. اس نے کہا میں اسے بہکاؤں گی, اور خداوند نے کہا ہاں تو جائے گی بھی اور غالب بھی آئے گی. تو جائے گی, بہکائے گی بھی اس کو, اور غالب بھی آئے گی. یعنی کہ جیسا انسان ہے, جیسا کام ہے, اسی کے مطابق روح بھی اس کے اندر ڈالی گئی ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال ہم دیکھتے ہیں اس جگہ کے اوپر جہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری خدا کے بیٹے نے 2000 کا لشکر نکالا تھا. وہ علاقہ جو بدروحوں سے بھرا ہوا تھا, کام بھی ویسا اور بدروحوں سے بھی بھرا ہوا ہے. اور جب یسوع کے قدموں میں آ کر جس کو کوئی باندھ نہ سکا, جس کو کوئی جکڑ نہ سکا, زنجیروں کو توڑ دیتا تھا, یعنی کہ سب کو مارتا تھا, پتھر اٹھا کر زخمی کرتا تھا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع کو دیکھ کر اس کے قدموں میں آ کر جھک گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ جان گیا اس بات کو کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. وہ اس کے قدموں میں آ کر جھک گیا, اور پھر کیا درخواست کرتا ہے, تو مجھے کیوں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو مجھے ان سوروں میں جانے دے. وہ سور ہے, جیسا کام ویسی بدروح ہے وہاں پر, جیسے لوگ ویسی بدروح ہے ان کے اندر. کلام کیا کہتا ہے؟ سور ناپاک جانور ہے, یہ ناپاک ہے, اور کلام کے اندر اس کو ناپاک کہا گیا ہے. اس لیے کلام کہتا ہے کہ جیسے کام ویسے لوگ ہوں گے اور ویسی ہی بدروہیں وہاں پر پائی جائیں گی. کلام کہتا ہے کہ وہ بدروہوں نے کیا کہا, لشکر نے کیا کہا, تو ہمیں سوروں میں جانے دے, کیونکہ جیسے لوگ تھے ویسا کام تھا, ویسی بدروہیں وہاں پر تھی. کلام کہتا ہے اخیب بادشاہ کیونکہ شیطان کے قبضے میں تھا, یہ بہکایا گیا تھا, شیطان کے قبضے میں تھا, اس لیے بدروح بھی ویسی ہی خدا نے اس کے اندر ڈالی. اس نے کہا وہ جھوٹ کی بدروح تھی, روح تھی, اور اس نے کہا میں جاؤں گی. اور کلام کہتا ہے خدا نے کہا ہاں تو جائے گی اور تو غالب بھی آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا سے ہٹ جاتے ہیں تو بدروہیں بھی ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں, بدروہیں بھی ہمیں اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں, شیطان بھی ہمیں اپنے قبضے میں کر لیتا ہے, پھر ہمارے ذریعے سے وہ کام کرواتا ہے. کیوں ایسی سوسائڈ ہوتی ہیں, کیوں خودکشیاں لوگ کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا جیسے کام ہوں گے ویسی بدروح آپ کے اندر آئے گی, اور ویسا ہی انجام آپ کی زندگی کے اندر ہوگا. یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر, اور کلام کہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر وہ واضح کرتا ہے, یہاں پر وہ کہتا ہے
کہ اس بدرو نے کیا کہا, میں جاؤں گی, اور خداوند کہتا ہے تو غالب بھی آئے گی اس کے اوپر, اور ایسا ہی ہوا. وہ گئی اور اس کے نبیوں کے اندر, جو اس کے نبی تھے, جو اس نے اپنے طور پر ایک جماعت بنائی ہوئی تھی, ان کے اندر گئی اور وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں تو بادشاہ جا, کیونکہ جو خدا کا بندہ تھا وہ کہتا تھا تو مرے گا, تو جائے گا, تو قتل ہو جائے گا وہاں پر, تو واپس نہیں آئے گا. لیکن وہ اس کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ جھوٹ کی بدرو ان کے اندر آ گئی. اس نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تو جا اور تو غالب آئے گا, تو واپس بھی آئے گا. آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جیسی بدرو ہوگی, جیسے لوگ ہوں گے, جیسے کام ہوں گے, ویسا ہی انجام بھی ہوگا. اور کلام کہتا ہے اخیا بادشاہ مار دیا گیا, ختم ہو گیا, مقتول, قتل کر دیا گیا, ختم ہو گیا. آج یاد رکھیے گا, دوسرا بڑا فیصلہ ایوب نبی کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد خدا کا انصاف ہم اور 2-3 مثالوں سے آج ہم دیکھیں گے کہ خدا انصاف کرتا ہے اس دنیا کے اندر. مت کہیں کہ ہمارا انصاف نہیں ہوتا, خدا نے ہماری سنی نہیں ہے, ہمارا انصاف نہیں ہوا. خدا انصاف کرتا ہے اس دنیا کے اندر, اور ہاللیلویا وہ وقت پر آپ کو دے گا, وقت پر فیصلہ کرے گا, اور خدا آپ کو سرفراز کرے گا. ہاللیلویا. ہم کہتے ہیں ایوب ایک بات نکالیے گا, اس کی 8ویں آیت ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے. ایوب ایک بات اس کی 8ویں آیت ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں. سنیے خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے, سنیے 8ویں آیت سے ہم خدا ان کے زندہ کلام کو دیکھتے ہیں, لیکن اس سے 6ٹھی آیت سے ہم پڑھیں گے. اور ایک دن خداوند کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں, اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا. کلام کیا کہتے ہیں, ان کے درمیان, اور خداوند نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا, اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ گھومتا رہتا ہے, پوری دنیا کے اندر چکر لگاتا ہے. اور پھر دیکھیں, آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, خدا کے لوگوں کے اوپر وہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. بغایا تو اس کو پتا ہے یہ میرے ہیں, اس کو تو پتا ہے یہ میرے ہیں, انہوں نے جسنا کما گئے اس نہیں کریں گے. لیکن آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, واضح کر دینا چاہتا ہوں, یہ صادق لوگوں پر زیادہ اٹیک کرتا ہے. اس کی نظر زیادہ ہے صادق لوگوں کے اوپر, جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے اوپر اس کی نظر بہت زیادہ ہے. یہ ان کو برباد کرنا چاہتا ہے, ان کو ٹریک سے ہٹانا چاہتا ہے, ان کو ان کی زندگیوں کے اندر تباہی اور بربادی لے کر آنا چاہتا ہے. آج کلام کہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر, وہ کہتا ہے میں ادھر ادھر گھومتا سیر کرتا ہوا آیا ہوں. یعنی کہ گھومتا رہتا ہے, ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کون کمزور ہے اور اس کو میں دبوچوں. آج میں بتا دینا چاہتا ہوں, بھیڑیے جب رات کے ٹائم غول میں بیٹھتے ہیں, یعنی کہ دائرہ بنا کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں, تو یہ پوری آنکھیں کھول کر رکھتے ہیں, ساری رات پوری آنکھیں کھول کر رکھتے ہیں. جس کی آنکھ بند ہوئی وہی چھپٹا گیا, وہ مار دیتے ہیں, چھپٹ پڑتے ہیں. جب یہ بھوکے ہوتے ہیں یہ بھیڑیے, یہ اپنے ہی بھیڑیوں کو مار دیتے ہیں. آج یاد رکھے گا اپنی زندگی کے اندر, آج اسی طرح انسان ذرا سا کمزور ہوا نہیں, ابلیس کہتا ہے میں گھومتا پھرتا سیر کرتا ہوا. اس کا مطلب ہے اس کی نگاہ ہے, اس کی نگاہ ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. زبور 34 آئے, خداوند اپنے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اپنا پاک فرشتہ نازل کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. ہاللیلویا. اور یہی بات تھی کہ ایوب کے چوگرد خدا نے اپنے پاک فرشتوں کی باڑ لگا رکھی تھی. اس نے کہا, اب سنیں خدا کا کلام آگے کیا کہتا ہے. یہ خدا کا دوسرا بڑا فیصلہ ہے. 8ویں آیت میں خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کچھ غور کیا, کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل راست باز آدمی جو خداوند سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں. اب خدا اس کی تعریف کر رہا ہے اپنے بندہ کی. یہ ذرا اپنی ذہن کے اوپر رکھیے گا. ہاللیلویا. اب خدا تعریف کر رہا ہے اپنے بندے کی. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ میرے بندہ ایوب کو دیکھ, راست باز بھی ہے, کامل بھی ہے. اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں,
کامل صرف ایک ذات ہے اور وہ میرے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا۔ خدا نے کہا یہ کامل راست باز، یعنی کہ میری نظر میں یہ پورے طور پر اتر رہا ہے، پورے طور پر اس نے کوئی رکھنا نہیں چھوڑا ہے، کوئی رکھنا نہیں، کوئی گیپ نہیں اس نے چھوڑا۔ ہم بڑے گیپ چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے ہم اس کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو فائدے کے لیے نہیں ہے، جس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے خدا کا حکم ہی ہے، خدا کا حکم ہے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف خدا کا فرشتہ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ اب یہ کامل راست باز شیطان کو کہہ رہا ہے، شیطان کو خدا کہہ رہا ہے تو نے دیکھا ہے میرے بندے کے اوپر، کبھی غور کیا اس کے اوپر دیکھا؟ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ میری نظر ہے اس کے اوپر بھی، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اب سنیں آگے خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں کیا واضح کرتا ہے، سنیں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا اس کے سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ ابلیس جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ایوب کو بھی، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہتا تو نے تو اس کے چوگرد باڑ لگائی ہوئی ہے، میں اس کو کیسے چھوں؟ میں اس کے چوگرد جو تو نے باڑ لگائی میں اس کو جا کے کیسے ہاتھ لگاؤں؟ ہٹا کر تو دیکھ اس کے چوگرد سے، اس باڑ کو ہٹا کر تو دیکھ، پھر دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ اب خدا کا دوسرا بڑا فیصلہ، اخیب بادشاہ جو ہے، شاہ اسرائیل جو ہے، کلام کہتا ہے کہ وہ شیطان کے قبضے میں وہ مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اب ایوب، یہ دوسرا بڑا فیصلہ خدا کا آتا ہے۔ اب خدا انصاف کر رہا ہے، یہاں پر خدا انصاف کرتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا، وہ کامل راست باز، خداوند سے ڈرتا اور خدا سے چلتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے، اس کے آئین کے اوپر چلتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند کا بندہ جو ہے، جو کہہ رہا ہے ایوب راست باز ہے، اور یہاں پر شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ یعنی کہ تو نے تو اس کے چوگرد، اس کے گھر کے چوگرد جو کچھ اس کا ہے سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی، تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ یعنی کہ کبھی کبھی ہماری زندگی کے اندر ہم نیچے لٹ ڈاؤن ہوتے ہیں، ہم نیچے آ جاتے ہیں، ہمارے کام کے اندر ایک دو دن برکت نہیں ہوتی، ہمارا کام جو ہے وہ چل نہیں رہا ہوتا، ہم خدا سے گلہ کرنا شروع کرتے ہیں، خداوند کہ ہمارا کام کیوں نہیں چل رہا، ہم مشکل کے اندر ہیں، ہم پریشانی کے اندر ہیں۔ یہی شیطان کہہ رہا ہے تو اس کے جو ایک مرتبہ اس کو چھو تو دے، اس کو تھوڑا سا نیچے تو آنے دے، دیکھ تیری تکبیر کیوں نہیں کرتا، تجھے برا بھلا کیوں نہیں کہے گا۔ ہم کہتے ہیں خدا کو، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعا ہی نہیں کرنی، ہم جو ہے خدا کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر ہم رابطہ نہ رکھیں، لیکن میرا خداوند آپ سے رابطہ رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، میرا خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے کلام کیا کہتا ہے، اس کا 7واں باب نکالیے گا، بلکہ 6 باب میں بھی انسان کی بدی جو ہے وہ عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جس انسان کو خدا نے پیدا کیا، خدا کا کلام کہتا ہے آج خدا اسی سے جو ہے خائف ہے، ناراض ہے اور اسی کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ کلام کہتا ہے 7ویں باب کی پہلی آیت میں، اور خدا نے نوح سے کہا تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ نوح کا خاندان، خدا نے کہا پورے زمانہ میں، پوری دنیا کے اندر میں نے تجھی کو راست باز دیکھا ہے۔
اور تو اپنے لیے کشتی بنا لے. پورے خاندان کو خدا محفوظ کر رہا ہے, صرف نوح کو نہیں پورے خاندان کو محفوظ کر رہا ہے. یہاں پر اس کا مطلب ہے ہماری وجہ سے ہمارے بچے بھی راست باز ہیں. ہاللیلویا. زبور 112 جا کر پڑھ لیجئے گا, راست بازوں کی اولاد بھی زمین پر زور آور ہوگی. ہاللیلویا. جو راست باز ہیں, کلام کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر, اور آج خدا جو ہے پوری دنیا کو برباد کرنے والا ہے, ختم کرنے والا ہے. آج یاد رکھیے گا, خداوند نے آسمان کے دریچے کھول دیے, یعنی کہ پانی ہی پانی, ہر جگہ پر پانی ہی پانی, آسمان سے زمین سے پانی ہی پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور خدا نے انسان کو پانی سے ہلاک کیا تھا, پانی سے. اور کون بچے؟ جو خدا کا بندہ تھا, جو راست باز بندہ تھا, اس کے خاندان کو بھی بچا لیا خدا نے. خدا نے وہاں پر انصاف کیا. آج یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر, آج خدا انصاف کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم خدا کے ساتھ ہوں گے, ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے, ہم اس کی ستائش کریں گے, ہم اس کے احکام مانیں گے, اس کے آئین مانیں گے. میرا ایمان ہے, آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, ہمارا بھی انصاف ہوگا اور ہم بھی خدا کے ساتھ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ تو اس دنیا کا انصاف تھا, اس دنیا کا انصاف ہوا. اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار مثالیں ہیں. خدا نے داؤد کا بھی انصاف کیا. وہ بیٹا جو گناہ سے پیدا ہوا, خدا نے اس کا بھی انصاف کر دیا, مار دیا, اس کو ختم کر دیا. جو بتسبا سے پیدا ہوا, کلام کہتا ہے خدا نے نہیں چھوڑا, اس کو مار دیا, ختم کر دیا. خدا نے انصاف کیا اس دنیا کے اندر. اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, خدا ان کا انصاف کرتا ہے. داؤد لڑکپن سے ہی, بچپن ہی سے ہی خدا کی ستائش کرنے والا بندہ, ایک نوجوان شخص ہے. اور میں کیوں کہتا ہوں کہ نوجوان جو ہے یہ ایک کلیسیا کی ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ کلیسیا کے ایک ستون ہے. یہ نوجوان جو ہے یہ کلیسیا کو جو ہے پورے طور پر سنبھال سکتے ہیں. اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, داؤد جو ہے نوجوان بچہ ہے, خدا نے اس کا انصاف کیا. وہ جوانی کے ایام میں وہ چاہے پڑھ رہا تھا نہیں پڑھ رہا تھا, لیکن بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے بھی وہ خداوند کی ستائش کر رہا تھا. وہ خداوند کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور خدا نے اس کا انصاف کیا. خدا نے اس کو چن لیا. اور یاد رکھیے گا, جیسے کام ہوں گے ویسا صلہ ملے گا آپ کو, جیسے کام ہوں گے. یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر. آج میں نوجوانوں کو اسپیشلی جو میں بتانا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ نوجوان جو ہیں, وہ کلام میں کہتا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, کوئی تیری طرف انگلی نہ اٹھائے کہ تو ایسا ہے اور تو ایسی ہے, تیرے اندر یہ کام ہے, تیرے اندر وہ کام ہے. دنیا دیکھتی ہے اس کے مطابق, وہ آپ کے اوپر ہٹ بھی کرتی ہے, وہ آپ کو دیکھتی ہے, وہ آپ کے اوپر انگلی بھی اٹھاتی ہے. سانو غصہ آ جاتا ہے کہ انہیں مجھے ایسا کو کیا دیتا ہے, اس نے مجھے کو کیا دیا ایسا. یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر. آج میں اس لیے نوجوان بچوں کو, بیٹوں اور بیٹیوں کو اس بات کے بارے میں آگاہی کرنا چاہتا ہوں. کلام کیا کہتا ہے, تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تو میں زمین پر تیری عمر دراز کروں گا. ہاللیلویا. اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا یا کرے گی, میں زمین پر تیری عمر دراز کروں گا. اور اگر تو اس کو پاگل کہے گا, اگر تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, تو شریعت کہتی ہے اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا. اونٹے سے چھاڑ دینے نا ایک تھپڑ مار کے, لیکن شریعت کہتی ہے اس کو, بچے کو باہر لے جا کر مار دیا جاتا تھا, ختم کر دے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. احبار کی کتاب میں اس نے واضح کر دیا سارے قوانین کے بارے میں. اس نے کہہ دیا ہے, اور یاد رکھے گا اپنی زندگی, اسی ماں پہ انہوں پاگل بھی کہہ دیتے ہیں, ہم ماں باپ کو بدتمیز بھی کہہ دیتے ہیں. کہ انہوں کی پتہ ہے, سانو بھی پتہ ہے, کیونکہ ہمیں کمپیوٹر یا موبائل چلانا آ گیا ہے, اس لیے ہمیں زیادہ پتہ ہے, دوسروں کو کچھ پتہ نہیں. جنہوں نے آپ کو پالا پوسا, اتنا بڑا کیا, جنہوں نے گیلے پر خود سوئے اور سوکھے پر آپ کو سلایا, آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر, داؤد نوجوان بچہ تھا. نوجوانی کے دنوں میں وہ خدا کے ساتھ جڑ گیا. وہ خداوند کی پرستش کرنے والا شخص, خداوند کے ساتھ جڑا ہوا رہنے والا شخص, وہ بھیڑ بکریاں بھی چراتا, محنت بھی کرتا اور خداوند کی ستائش بھی کرتا.
हालेलुया, खुदा ने उसको इस्राएल का बादशाह बना लिया। हालेलुया, उसके पास 3 ओहदे थे जो खुदा ने उसको दिए। वो नबी भी था, बादशाह भी था और परस्तार भी था। 3 जो है वो खिदमत खुदा उससे लेता था। नबी भी था, बादशाह भी था और परस्तार भी था। और याद रखिएगा, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा की सितारिश करते हैं, नौजवान बच्चों को कह रहा हूं जो अपना टाइम खुदावंद को देते हैं, मेरा ईमान है आप चाहे 10वीं के पेपर दे रहे हैं, आप चाहे 11वीं के पेपर दे रहे हैं, आप चाहे 12वीं के पेपर दे रहे हैं, आप कभी फेल नहीं होंगे। आप खुदावंद में बढ़ते जाएंगे और खुदावंद आपको पास करेगा। हालेलुया, खुदावंद आपको बढ़ाएगा। खुदा इंसाफ करता है, मत कहें कि वो हमारा इंसाफ नहीं करता। खुदा इंसाफ करता है इस दुनिया के अंदर। और याद रखिएगा, खुदा ने मेरी मेहनत का सिला दिया। मैं कभी पैदल अपने ऑफिस जाता था, खुदा ने मुझे साइकिल दे दी। खुदा ने मेरा इंसाफ कर दिया, मेरी नीयत को देख लिया, खुदा ने मुझे साइकिल दे दी। मैं साइकिल पर जाना शुरू हो गया अपने ऑफिस के अंदर। उसके बाद खुदा ने मेरा इंसाफ किया, जब उसने मेरी मेहनत को देखा, उसने मुझे मोटर बाइक दे दी। 17 साल मैंने मोटरसाइकिल चलाई। उसके बाद खुदा ने देखा कि इसने अपने काम में ध्यानदार है और पूरी ध्यानदारी के साथ चल रहा है, खुदा ने मुझे गाड़ी दे दी छोटी। उसके बाद खुदा ने देखा कि अब मेरा बेटा ये पसीने में शराब होता है, जब गाड़ी से निकलता है बुरी हालत होती है, उसी तरीके से ये मीटिंग भी करवाता है, दिन रात जुटा हुआ है मेरे साथ। खुदावंद ने बड़ा फजल किया, खुदा ने मुझे बड़ी गाड़ी भी दे दी इस दुनिया के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। कि तेरे आगे मैंने जिंदगी को भी रख दिया और तेरे आगे मैंने मौत को भी रख दिया। तू अगर चाहता है तो जिंदगी को चुन ले या मौत को चुन ले, इसका मतलब खुद इख्तियार है। खुदा पकड़ सकता था, खुदा ने नहीं पकड़ा। खुदा ने तुझे पूरा इख्तियार दे दिया था, सिर्फ कहा था कि इसको हाथ ना लगाना, बस इसको ना हाथ लगाना। इंसान ने वही काम किया, नाफरमानी, डिसोबीडिएंट हुआ और उस फल को लिया। और फिर खुदा ने जिंदगी के चौगिर्द में, ताकि इंसान गुनाह में ना जीता रहे, खुदा ने जिंदगी के चौगिर्द अपने पाक फरिश्तों की बाढ़ लगा दी, शोलह तलवारों के साथ, ताकि कहीं इंसान जिंदगी में से लेकर हमेशा के लिए जीता न रहे गुनाह के अंदर। और फिर खुदा ने आसमान से फैसला सादर किया। ये 2 बड़े फैसले भी आसमान से हुए थे, अकीब का भी और अय्यूब का भी। और कलाम क्या कहता है, ये फैसला खुदा ने आसमान से किया कि इंसान को बचाने के लिए, इंसान को जिंदगी देने के लिए, इंसान को गुनाह में से, उसकी दलदल में से निकालने के लिए खुदा ने एक बड़ा फैसला आसमान से ये किया। और वो इंसान के लिए था, वो मेरे और आपके लिए था, ताकि वो इस दुनिया के अंदर आए और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी था जो इस दुनिया में आया। उसने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए दर्दें सही, मेरे लिए पीठ पर कोड़े खाए। उसने कांटों का ताज अपने सर के ऊपर पहन लिया, पसली में भाला मारा गया, पांव हाथों में कील ठोके गए। लेकिन ये बड़ा फैसला आसमान पर हुआ मेरे और आपके लिए, ताकि उसके मार खाने से हम मरे ना, बल्कि हमेशा की जिंदगी पा जाए इस दुनिया के अंदर।